یہ 100% صحیح ہے. اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کون سا آئین؟ یہ وہ ضیاء الحق والی حکومت چل رہی ہے جو کہتا تھا یہ کیا آئین ہے، یہ چند کاغذ کے پرزے، اور وہ جوتی کے نوک پر رکھتا تھا. یہ تو جمہوری حکومت ہو کے آئین کے ہوتے ہوئے یہ بھی اسی طرح کر رہی ہے. کس آئین کی بات کرتے ہو؟ یہ اپنے آئین پر جو ہے عملداری ہے. 2/3 پاکستان یعنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نہ یہ لوگوں کو، جمہور کو، نہ یہ حق رائے دہندی ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی حق حکمرانی کا اپنے صوبوں میں جو ہے حق دے رہے ہیں. دونوں صوبوں میں جو 2/3 پاکستان بنتا ہے اس وقت کیئر ٹیکر حکومت غاصب ہیں، کیونکہ 90 دن کے متجاوز ان کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. اس چیز کا متقاضی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ آئین میں 2 قسم کی کیے گئے ہیں. ایک، اگر 5 سال مکمل کرتی ہے اپنا پارلیمان یا اسمبلی تو 60 دن کے اندر الیکشنز کروانا آئینی تقاضا ہے، اور اگر 60 دن تقاضا ہے آئینی، اور اگر قبل از وقت تحلیل کی جاتی ہے چیف ایگزیکٹو کے جو ہے اس کے مشورے پر یا ان کے جو ہے کہنے پر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر 90 دن ہے. اور اس لیے آئینی یہ تقاضا ہے. اب اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے، آئین کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے. بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ آئین کے موجودگی میں بھی یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے 90 دن کے اندر الیکشن. او بھائی، کیا اس وقت کے قانون ساز جو تھے وہ اندھے تھے؟ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اگر آپ الیکشنز جو ہے ایک صوبے میں پہلے کروا دیتے ہو تو اس کے اثرات جو ہے بعد میں ہونے والے الیکشنز پر ہوں گے؟ کیا وہ جو ہے نابلد تھے؟ ان کو ادراک نہیں تھا اس چیز کا؟ تو اگر آئین میں ایک آئین بنانے والوں نے اس کو جو ہے یونانیمسلی کیا ہے، متفقہ طور پر کیا ہے، 18ویں ترمیم میں بھی متفقہ طور پر ان چیزوں کو جو ہے رکھا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ تذلیل کرتے ہو آئین کی، اور تذلیل کرنے والا آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا. یہ آئندہ تاریخ دیکھ رہی ہے. جب آئندہ کوئی حکومت آئے گی جو آئین پر عملداری کرے گی تو یہ جو ہے سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوں گے، اور آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہوگا. دیکھیں، مقدس عدالت سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں تو بجٹ کے جو آ رہے ہیں، جو پرسوں پیش ہونے جا رہا ہے، بجٹ میں انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے کتنی ایلوکیشن رکھی ہیں، اور انہوں نے کتنے اپنے جو ہے فنڈز اپنے ایم این ایز کو دیے ہیں، کتنے انہوں نے پروجیکٹس پر فنڈز دیے ہیں، اور 245 کی آڑ میں انہوں نے سارے پاکستان میں فوج کا جو ہے وہ ترسیل کر دی ہے، ان کو کنٹرول دے دیا ہے. لیکن الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس 20 ارب 21 ارب نہیں ہیں، اور ان کو جو ہے رینجرز دینے کے لیے الیکشن کے وقت میں الیکشن کے لیے ان کے پاس نہیں ہے رینجرز. تو یہ اب تو قوم کے سامنے آشکارا ہو گیا کہ یہ صرف الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کو جو ہے یہ دفن کر چکے ہیں. آئین جو ہے 9 مئی کے نیچے جو ہے پوری طرح تدفین ہو چکی ہے اس کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے. تھینک یو. زرداری صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں، کب الیکشن ہوگا؟ مطلب وہ آئین سے بالا تر شخص ہو گیا. نہیں، دیکھیں زرداری، دیکھیں یہ جو سیاستدانوں کی یہ جو ہوتے ہیں یہ اپنے بنیادی طور پر اپنے ایک پارٹی کے اندر ایک ورکرز کو وہ ایک مضبوط کرنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے، ان کا ایک جذبہ قائم رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے اکٹھا رکھنے کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے پارٹی کو، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو خدا را ایسے کانٹیکس میں نہ لیں کہ میری پارٹی کوئی چیز آئین سے ماورا کرنا چاہتی ہے. بھٹو زرداری صاحب ہوں یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آئین سے کے اندر جو میعاد ہے اس سے متجاوز نہیں ہوں گے. صرف ان کا ویو یہ تھا کہ الیکشنز ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. ان کا ویو اپنا یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اکتوبر یا نومبر میں بالکل الیکشنز کروانے پڑیں گے. 12 اگست کو
یہ 5 سال پورا کرنے جا رہی ہیں اسمبلیاں، تو اس لیے نہ قومی اسمبلی 12 اگست کو رہے گی، نہ سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی رہے گی، اور نہ ہی یہ وزیر اعظم رہیں گے یا کابینہ رہے گی، اور نہ ہی 2 صوبوں کے جو ہے وزارت وزیر اعلیٰ رہیں گے یا صوبائی اسمبلیاں رہیں گی۔ اس لیے یہ کیئر ٹیکرز بننے جا رہے ہیں اور بنیں گے۔ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بعد یہی کام پہلے ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کی طرف گامزن ہوں گے۔ الیکشن کیسا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک پارٹی کا اگر ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے اس کو تتر بتر کر کے ہوا میں پھینک دیا ہے بکھیر کر، تو یہ ہے جو مریم بی بی کہتی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ سو لیول پلینگ فیلڈ تو مریم بی بی کی خواہش پوری ہو گئی ہے، اب آ جائیں اور لیول پلینگ یارہ الیکشن کروا دیں، لولا لنگڑا کروا دیں، جیسے کروا دیں، جمہوریت کو دفن نہ کریں۔ ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کام ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن جو ہے حکومت کا ذیلی ادارہ بن کر عمل کرے تو پھر اس پر بھی ترس آتا ہے مجھے۔ اس وقت جو قاسم کے ابو اور جو ہماری جو نام نہیں لے سکتے، میں آپ کی مجبوری سے اس وقت ہو رہا ہے بیسی کے خاندان، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں یہ ضیاء الحق نے بھی کبھی نہیں کیے تھے۔ ضیاء الحق نے کوڑے مارے، ہمیں اس نے پھانسی پر لٹکایا، ہمارے جو ہے یعنی در و دیوار ہلا کے رکھ دیے، لیکن اس نے عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا۔ یہاں یہ عورت کا دیکھیں شیریں مزاری کا کیا حشر ہوا، 5 دفعہ عدالت نے ان کو مخلصی دی بیل کی، 5واں دفعہ جو ہے ان کو اندر کر دیا گیا، اور ایمان مزاری اس کی بیٹی کا جب دھمکی دی تو کوئی بھی شخص جو ہے والد ہو یا والدہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اسی طرح دوسرے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بیٹی یا بیوی یا ماں یا بہن کی ننگی تصویریں وائرل کر دی جائیں گی تو معاف کیجیے گا، یہ آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا تھا۔ اور اسی طرح اگر 80 82 سالوں کے ان کے والدین کو آپ اندر کر دیں اور ان کو پابا سلاسل کر دیں تو میرا نہیں خیال کوئی برداشت کر سکتے۔ باہر کہ آپ نے جو کر لیا اللہ کا واسطہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ خدا را لولے لنگڑے جیسے بھی ہیں الیکشنز کروا دو، جمہور کو ان کا حق دو، پاکستان کے عوام کو جو بنیادی حقوق آئین نے دیے ہیں وہ کر دو، تاکہ کم از کم ریاست کا نقصان نہ ہو، پاکستان میں باہر آپ جانے لائق نہیں ہو، کیونکہ اتنی بدنامی ہو گئی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کہ آج مودی بھی کہتا ہے کہ پاکستان تو سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انٹرنیشنل جن کو ہم خود دھتکار کر جو ہے کہتے ہیں، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام اگر یہ مل کر کریں تو مودی تو کیا ہم 100 ہندوستان کو بھی پاش کرنے کی انشاءاللہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ 100% صحیح ہے۔ اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کون سا آئین؟ یہ وہ ضیاء الحق والی حکومت چل رہی ہے جو کہتا تھا یہ کیا آئین ہے، یہ چند کاغذ کے پرزے، اور وہ جوتی کے نوک پر رکھتا تھا۔ یہ تو جمہوری حکومت ہو کے آئین کے ہوتے ہوئے یہ بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ کس آئین کی بات کرتے ہو؟ یہ اپنے آئین پر جو ہے عملداری ہے۔ 2/3 پاکستان یعنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نہ یہ لوگوں کو، جمہور کو، نہ یہ حق رائے دہندی ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی حق حکمرانی کا اپنے صوبوں میں جو ہے حق دے رہے ہیں۔ دونوں صوبوں میں جو 2/3 پاکستان بنتا ہے اس وقت کیئر ٹیکر حکومت غاصب ہیں، کیونکہ 90 دن کے متجاوز ان کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس چیز کا متقاضی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ آئین میں 2 قسم کی کیے گئے ہیں۔ ایک، اگر 5 سال مکمل کرتی ہے اپنا پارلیمان یا اسمبلی تو 60 دن کے اندر الیکشنز کروانا آئینی تقاضا ہے، اور اگر 60 دن تقاضا ہے آئینی، اور اگر قبل از وقت تحلیل کی جاتی ہے چیف ایگزیکٹو کے جو ہے اس کے مشورے پر یا ان کے جو ہے کہنے پر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر 90 دن ہے، اور اس لیے آئینی یہ تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے، آئین کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے۔ بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہوتا ہوں
کہ جب یہ آئین کے موجودگی میں بھی یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے 90 دن کے اندر الیکشن. او بھائی کیا اس وقت کے قانون ساز جو تھے وہ اندھے تھے؟ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اگر آپ الیکشنز جو ہے ایک صوبے میں پہلے کروا دیتے ہو تو اس کے اثرات جو ہے بعد میں ہونے والے الیکشنز پر ہوں گے؟ کیا وہ جو ہے نابلد تھے؟ ان کو ادراک نہیں تھا اس چیز کا؟ سو اگر آئین میں ایک آئین بنانے والوں نے اس کو جو ہے یونانیمسلی کیا ہے، متفقہ طور پر کیا ہے، 18ویں ترمیم میں بھی متفقہ طور پر ان چیزوں کو جو ہے رکھا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ تذلیل کرتے ہو آئین کی، اور تذلیل کرنے والا آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا. یہ آئندہ تاریخ دیکھ رہی ہے. جب آئندہ کوئی حکومت آئے گی جو آئین پر عملداری کرے گی تو یہ جو ہے سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوں گے اور آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہوگا.